रोड टू सक्सेस के सफ़र में कामयाबी के सफ़र में हमने डिस्कस किया डिज़ायर और कमिटमेंट के बाद आज अगले टॉपिक पे है हम बात करते हैं जिसका पहला पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। बाकिरदार लोग ही जिम्मेदारियों को कबूल करते हैं, वो खुद फैसले करते हैं और मंजिल को हासिल करने के लिए हमेशा पुरअज़्म रहते हैं। मंजिल को हासिल करने के लिए हमेशा पुरअज़्म रहते हैं और अपनी तकदीर का तयन करते हैं। याद रहे कि जिम्मेदार लोग अपनी मंजिल का तयन करते हैं और अपनी तकदीर का फैसला भी खुद उनके हाथ में ही होता है। पुरअज़्म रहते हैं जिम्मेदारियों को कबूल करने के लिए। याद रखें, हमें बहुत बड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है, जॉब भी होना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, बोल्ड स्टेप लेने पड़ते हैं और कभी कभार कामयाबी के सफ़र में हमें बड़ी बेचैनी का सामना करना पड़ता है, बड़े ख़तरात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं ना, वो एक आरामदेह ज़िंदगी में रहना पसंद करते हैं ना, बड़ा कंफर्टेबल जोन में वो अपने पसंद करते हैं रहने को और वो इंतज़ार में रहते हैं कि ये काम हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, ये ख्वाब है जी, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा, अपना गोल अचीव कर लूँगा, जो मैंने टारगेट सेट किए हैं वो मैं उसको वैसे ही हो जाएंगे, कोई ऐसा हादसा होगा कि मैं उसको हासिल कर लूँगा। तो ये चीज़ें नहीं होती। बजाय खुद काम करने के वो आसरों पे रहते हैं और अपनी ज़िंदगी बेमकसद ज़िंदगी जीते हैं। जिम्मेदारियाँ चूँकि कबूल करना जो होता है ना, जिम्मेदार या जिम्मेदारियों को कबूल करना या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लेना पड़ता है। ना कि बेवकूफ़ों की तरह बेमकसद, बगैर प्लानिंग, बगैर किसी प्रपोजल के अपना एक रास्ता मुतय्यन कर लेना, ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव और नेगेटिव रिस्क है। ये इसका मतलब ये है कि तमाम मुस्बत और मनफी पहलुओं को मद्देनज़र रखें, फिर कुछ फैसला साजी करें। नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट दोनों को कंपेयर करें, फिर अपना कोई भी फैसला जो है वो लें और वो फैसला बड़ा मुनासिब होगा। सबसे बड़ी अहम बात जो है जिम्मेदार लोगों की, कि जिम्मेदार लोग जो हैं वो अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं, अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं और उससे सीखते हैं, इन गलतियों से सीखते हैं। जब आप अपनी गलतियों को सीखने के मराहल में होते हैं तो 3 बातें हमेशा याद रखिएगा। पहली बात तो ये है कि गलती की कुछ नज़रअंदाज कर दें, गलती की इनकार कर दें। लेकिन गलती हुई, गलत सीन हो गया, गलत फैसला हो गया, तो क्या करें, आप उसको कबूल करें और उससे सीखें। ये सबसे अहम बात है। लेकिन ये है थोड़ा मुश्किल, लेकिन है फ़ायदेमंद। इसके बजाय कि हम अपनी कमज़ोरियों का दिफा करें, अपनी कमज़ोरियों का दिफा कभी भी ना करें। कमज़ोरियों को कबूल करें और उनसे सीखें, लर्न करें और अगले स्टेप में आप उन गलतियों को कबूल करके उन पर काबू पाने की कोशिश करें। बजाय इसके कि आप गलतियों में रहना शुरू कर दें, तो ये नहीं होगा। अगर आप अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अगर आप अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो जिम्मेदार बने, जिम्मेदारी के साथ अपना काम निभाएं, आप एक अच्छी ज़िंदगी जिए पाएंगे। लेकिन अगर आप जिम्मेदार बन जाते हैं तो जाहिर है अगला स्टेप जो है वो है हार्ड वर्किंग का, मेहनती का। कामयाबी कभी भी हादसाती तौर पर नहीं आती, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, तैयारी, किरदार की ज़रूरत होती है। हर कोई जीना तो चाहता है, लेकिन इनमें से कितने लोग कामयाब होते हैं? तैयारी और कोशिश कर रहे होते हैं। कितने लोग अच्छा डिसीजन कर रहे होते हैं अपनी मेहनत से, क्योंकि इसके लिए कुर्बानी और खुद को मुनज़्ज़ब करने की ज़रूरत होती है। याद रहे कि सख्त मेहनत का कोई भी मुतबादल नहीं है, सख्त मेहनत का कोई भी मुतबादल नहीं है। हेनरी फोर्ड के बकौल वो कहता है जी, आप जितनी सख्त मेहनत करते हैं इतनी ज़्यादा खुशकिस्मत है। कितनी अच्छी बात है कि जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं इतने ही ज़्यादा खुशकिस्मत है। दुनिया चूँकि रज़ाकारों से बड़ी बड़ी है ना, कुछ लोग काम करने के लिए तैयार हैं, कुछ लोग काम करवाने के लिए तैयार होते हैं। आगे वो कहता है कि जी मुझे आधा दिन काम करना अच्छा लगता है, लेकिन ये कोई मानी नहीं रखता कि वो 12 घंटे दिन के हैं या 12 घंटे रात के हैं।
میں نے کام کرنا ہے. ہمیں کوئی کام مل جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی مجھے تو بس پہلے 8 گھنٹے چاہیے، صبح 8 سے 4 میں کام کروں گا، اس کے بعد میں نہیں کام کروں گا. یہ لیزی بن ہے، اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے کام کرنا اچھا لگتا ہے لیکن اس میں کوئی معنی نہیں رکھتا کہ مجھے 12 گھنٹے کون سے میں نے کام کرنے ہیں. مجھے کوئی رات میں کام کرائے، مجھے کوئی دن کو کام کرائے، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ کوئی بھی شخص بغیر محنت کے کچھ حاصل کر ہی نہیں پاتا. ایک محنتی شخص جو ہے وہ دنیا کو زیر کرنا جانتا ہے. یاد رکھیں، ایک محنتی شخص دنیا کو زیر کرنا جانتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی سخت محنت سے کامیابی کے تمام مخفی راز سیکھ لیے ہوتے ہیں. جو بھی خفیہ، جو بھی مشکل، جو بھی پرابلم، جو بھی رسک ہے، وہ سارا کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو دنیا کو زہر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے. یاد رکھیں، ایک محنتی فرد تمام صلاحیتوں اور توانائیوں کا صرف 25% جو ہے وہ زیر استعمال لاتا ہے. صرف 25% اپنی صلاحیتوں کا. لیکن اگر وہی شخص اپنی صلاحیتوں کا 50% یعنی 50% اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لائے تو وہ 100% مثبت سوچ رکھنے والوں کا چیف بن سکتا ہے. بات میری سمجھ آ گئی کہ 100% جن کی مثبت سوچ ہوتی ہے، یعنی ایک بڑا پاورفل معاشرہ جو ہے، سلجھے ہوئے لوگ ہیں، پڑھا لکھا سوسائٹی ہے، ان کا وہ چیف بن سکتا ہے. اب فرض کیا ہے کہ آپ نے مثلا آپ نے کتنے گھنٹے کام کیا. سوال یہ نہیں کہ آپ نے کتنا کام کیا، اس پر یقین کریں کہ آپ نے کیا کیا. اب کہتے ہیں جی 10 گھنٹے ہم نے کام کر لیا، وہ 10 گھنٹوں میں کیا کیا ہے؟ یہ سوال نہیں ہے. کام کیا کیا، کتنا کام کیا ہے، کتنے گھنٹے کام کیا ہے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں بہترین گلوکار کو دیکھیں، کیا وہ مشق، ہارڈ ورکنگ کر رہا ہوتا ہے، دن رات وہ اپنی ریاض کر رہا ہوتا ہے، تب وہ جا کر اپنی منزل کو چھوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بہت زیادہ مشق اور محنت کا نتیجہ ہے کہ وہ ایک کامیاب گلوکار بن جاتا ہے. ہر چیز جس سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں نا، اس کے پیچھے کسی نہ کسی کی محنت کا نتیجہ ہے، کسی نہ کسی کی محنت کا عمل ہے. جس چیزوں سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، کسی کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے. بیکار وقت اور فرصت کے وقت کے مابین فرق کو سمجھے. وقت کو ضائع کرنا چوری کرنے کے برابر ہے. یاد رکھیں، وقت کو ضائع کرنا بہت بڑی چوری کے برابر ہے. یہ اچھے دن، اچھی زندگی، خوشحالی، یہ ساری چیزیں قسمت سے نہیں بلکہ زیادہ محنت، مسلسل محنت اور کوشش کا نتیجہ ہوتی ہے. سخت محنت اور مسلسل کوشش کریں گے تبھی کامیابی آپ کو ملے گی. کوشش اور محنت آدمی کو انسان بناتی ہے. محنت اپنے آپ پر آغاز بھی ہے اور اختتام بھی ہے. اضافی جتنی زیادہ محنت کرتا ہے ایک انسان، اضافی طور پر جتنی زیادہ محنت کرتا ہے نا، اتنا ہی وہ بہتر محسوس کرتا ہے. جب تک آپ اپنے آئیڈیوز پر کام نہیں کرتے تب تک بہترین آئیڈیاز بھی آپ کے لیے کام نہیں کریں گے. آپ کے ذہن میں وہ آئیڈیاز آئے گا ہی نہیں. جب آپ اپنے آئیڈیاز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے، ان پر تھیسس کریں گے، ان پر محنت کریں گے، تو وہ بھی آپ کے لیے کام کریں گے. ہمیں خطرات، فطرت سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے؟ کبھی آپ نے بطخ کو دیکھا ہے کہ وہ پانی میں کیسے تیر رہی ہوتی ہے؟ اس کا اوپر کا حصہ جو پانی کے اوپر ہوتا ہے وہ کتنا پرسکون ہوتا ہے. بڑے مزے سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بڑے مزے سے جا رہی ہوتی ہے، لیکن پانی کے اندر جو اس کا حصہ تھا نا، جس سے وہ مسلسل سٹرگل کر رہی ہوتی ہے، محنت کر رہی ہوتی ہے، یہ اس سے پوچھیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ہارڈ ورکر ہیں تو کچھ حصہ آپ کا جب محنت کر رہا ہوگا تو بہت زیادہ حصہ جو ہے نا وہ آپ کا پرسکون زندگی گزار رہا ہوگا. جب آپ ہارڈ ورکر بن جاتے ہیں تو پھر اس کا کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ کا کریکٹر کیا ہے. ہمارا 5واں آج پوائنٹ ہے کہ ہمارا کریکٹر کیا ہے. کردار یا کریکٹر کسی شخص کی اقدار، عقائد اور شخصیت کا مجموعہ ہوتا ہے نا. یہ چیزیں ہمارے سلوک اور رویوں سے وجود میں آتی ہیں. یہ چیزیں ہمارے اخلاق اور رویوں سے وجود میں آتی ہیں. دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے کردار. انسانی کردار دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو قائم رکھنا سب سے قیمتی چیز کی حفاظت کرنے سے بھی اوپر ہے. انسانی کردار جو ہے، جارج واشنگٹن کے بقول
وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میں بہت مضبوط ارادے اور بہت سی خوبیوں کا مالک ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں اس کو قائم بھی رکھ سکوں گا کہ نہیں. یعنی اپنے کردار کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں قائم بھی رکھ سکوں گا کہ نہیں، کیونکہ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، لیکن مجھے اس کو برقرار رکھنے کے لیے نا بڑی محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اپنے کردار کو مضبوط رکھنے کے لیے. ایک قابل قدر آدمی کے کردار کو سب سے زیادہ قابل قدر آدمی سمجھتا ہوں میں. اتنی اچھی بات ہے. کردار کبھی بھی رائے شماری، رائے عامہ سے نہیں آتے. یہ آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے، آپ کی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے. تبھی آپ ایک لیڈرانہ اور قائدانہ رول پلے کر سکتے ہیں اگر آپ ایک باکردار شخص ہیں. اپنے کردار سے یاد رکھیے، ہمیں اپنے کردار سے اپنے چاہنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہمارا کردار نیگیٹو رول پلے کرنا چاہتا ہے، جو ہمارے فالوور ہیں، ہمارے ویل وشرز ہیں، وہ آہستہ آہستہ ہماری مایوسی کا شکار ہوتے جائیں اور وہ ہمیں چھوڑنا شروع کر دیں. تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہوگی. اپنے کردار سے ہمیں اپنے چاہنے والوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرنا چاہیے. دیکھنے میں یہ بھی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ کامیابی سے پیار کرتے ہیں. بہت زیادہ لوگ کامیابی سے پیار کرتے ہیں، لیکن کامیاب لوگوں سے وہ نفرت کرتے ہیں. یہ بھی ایک منفی کردار ہے. جب بھی کوئی شخص یاد رکھیں، جب بھی کوئی شخص کامیابی کی طرف بڑھتا ہے، اسے گرانے کے لیے بہت سے لوگ میدان میں آ جاتے ہیں. یہ منفی کردار ہے انسان کا. تنقید کو کبھی بھی اپنے راستے کی رکاوٹ نہ بننے دیں. جب آپ نے آگے بڑھنا ہے، کامیابی کے سفر میں چلنا ہے، تو نقاد آپ جتنا زیادہ کام کریں گے، اتنی زیادہ تنقید کا سامنا خطرہ رہے گا آپ کو، اور تنقید کا خطرہ رہے گا. بلکہ یوں لگتا ہے کہ کامیابی اور اس کے مابین یہ ہے نا، یہ تنقید کا ایک بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے. اسے آپ اگنور کرتے جائیں، اس کے غور نہ کریں، اس پر دھیان نہ دیں. اگر آپ ایک مضبوط کردار کے مالک ہیں، تو جتنی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا، اتنے ہی زیادہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. جتنی زیادہ تنقید لوگ کریں گے، کامیابی اتنی زیادہ آپ کے قدم چومے گی. نقاد ہمیشہ کنارے پر بیٹھ کے نا تو انڈر اچیور لوگوں پر چیختے ہیں. کردار جو منفی کردار ہوتے ہیں نا، تنقید کرنے والے، وہ آگے بڑھنے والے لوگوں کے اوپر چیختے ہیں کہ یہ رستے سے ہٹ جائیں، یہ چھوڑ دیں. نقاد کبھی بھی لیڈر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہمیشہ اس کی سوچ ہی نیگیٹو ہوتی ہے. پازیٹیو اس نے نہ کبھی سوچنا ہے، نہ کبھی اس نے آگے بڑھنا ہے، نہ اس نے کبھی کسی کو آگے بڑھنے دینا ہوتا ہے. اس کی نظریں ہمیشہ آسمان کی بجائے زمین پر ہوتی ہیں تنقید کرنے والے کی. وہ کسی بھی چیز کی قیمت کو نہیں جانتا، کسی بھی محنت کی قیمت کو نہیں جانتا. اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو دوستو، ہمیں مضبوط کردار کا مالک بننا پڑے گا. حسد زدہ گروہ کو نظر انداز کر کے آگے بڑھیں. حسد زدہ لوگوں کو ان کو نظر انداز کر کے آگے بڑھتے جائیں. انسانی کردار سالمیت، خود غرضی، فہم، یقین، ہمت، وفاداری اور احترام کا مجموعہ ہے. جب ایک مضبوط کردار کے مالک ہوں گے نا آپ، تو کامیابی یہ بالکل ہو ہی نہیں سکتا کہ کامیابی آپ کے قدم نہ چومے. آپ اپنے کردار میں، اپنے کریکٹر میں مضبوط رہے گا. کبھی بھی لوز کردار، لوز ایکٹنگ کو اپنے قریب مت آنے دیں. انشاءاللہ اگلے پوائنٹ پر ڈسکس کریں گے ہم اگلی ویڈیو میں. تھینک یو.